what exactly is happening when it comes to the mindset of نون لیگ کہ جناب نون لیگ کیا چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن لڑے اور مائنس پی ٹی آئی چیئرمین لڑے, یا وہ کیا سوچتی کیا چاہتی ہے؟ دیکھیں جی, ہم تو کسی جماعت پر پابندی کے خلاف ہیں. ہم نہیں کہتے کہ کسی جماعت پہ پابندی ہو. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے یا کرائے ان کو کسی صورت وہ ملزم ہیں, قوم کے بھی, ریاست کے بھی اور اداروں کے بھی. ان ملزموں کو کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. سیاسی جماعت کے ہم مخالف نہیں ہیں. سیاسی جماعتوں کو بالکل الیکشن لڑنے کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے ہیں یا کرائے ہیں یا اس کے پیچھے تھے یا اس کی لوگوں کو ٹریننگ دی یا لوگوں کے اس میں ذہن بنائے یا لوگوں کو ٹارگٹ دیے کہ آپ نے فلاں چیز پہ حملہ کرنا ہے, آپ نے فلاں شہر میں فلاں جگہ حملہ کرنا ہے, وہ قومی ملزم ہیں, وہ ریاست کے ملزم ہیں, وہ اداروں کے ملزم ہیں. ان کے ساتھ کوئی نرمی ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے, انہیں سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے. راجہ صاحب آج ایک بات تو بتائیں کہ یہ آپ نے کب فیصلہ کیا کہ آپ پی ٹی آئی کو واقعی چھوڑ دیں گے؟ یہ نہیں وہ جو نو کانفیڈنس ہوا اس پہ نہیں بات کر رہا میں, اس سے پہلے نہیں سر, میں نے تو جب جہانگیر ترین کے ساتھ پہلی پریس کانفرنس کی تھی, ان کے اوپر جب مقدمہ ہوا تھا آج سے 3.5 سال پہلے, میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا. عمران خان کے رویے کی وجہ سے وہ ذہنی طور پہ سیاستدانوں کے خلاف تھا, اور میں اسے یہ باور کراتا تھا کہ سارے سیاستدان برے نہیں ہیں, سارے کرپٹ نہیں ہیں, لوگ اپنی زمینیں بیچ کے اپنے پیسے لگا کے الیکشن لڑتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں, کچھ ہوں گے ہر جگہ. رانا صاحب آپ کو پتا ہے کہ کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں ہر فیلڈ میں. تو باقی عمران خان یہ سمجھتا تھا کہ سب سیاستدان ایک میں ٹھیک ہوں, باقی سب چور ہیں. اچھا راجہ صاحب, پھر مطلب کہ آپ نے اس وقت کر دیا تھا کہ جناب پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہیں وہ سارے پولیٹیشنز کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں, اس لیے آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ الگ ہو جائیں گے. کیونکہ رانا صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں, اپنی زمینیں بیچ کے سیاست کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ایک آنے کے روادار نہیں, اور وہ ہمیں اس طرح دیکھتا تھا کہ شاید ہم چور ہیں. سب ایم این ایز کے ساتھ اس کا یہ رویہ تھا, اور سب سیاستدانوں کے بارے میں اس کا یہی ذہن تھا کہ یہ سب چور ہیں, بس لوٹنے کے لیے آتے ہیں. حالانکہ لوٹا اس نے آپ سب سے زیادہ ہے, کرپشن اس نے آپ سب سے زیادہ کی ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا فرشتہ بنا کے پیش کرتا تھا. تو میں نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اس آدمی کی نہ پارٹی میں رہنا ہے نہ اس کے ساتھ سیاست کرنا. اور پہلا پریس کانفرنس جو پورے پاکستان میں کسی ایم این اے نے اس کے خلاف کی تھی وہ میں نے کی تھی, یہ لاہور میں, یہ ریکارڈ پہ ہے. میں نے کہا تھا کہ عمران خان نے جھوٹا مقدمہ بنوایا ہے جہانگیر ترین پہ. اور ایک اور چیز رانا صاحب میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں جی. جب رانا ثناء اللہ پہ پرچہ ہوا تھا ہیرون کا, تو میں نے اس وقت بھی یہ بیان دیا تھا, اس نے مجھے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اس کے اندر. میں نے کہا تھا رانا ثناء اللہ یہ کام نہیں کر سکتا, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. میں نے کہا رانا ثناء اللہ یہ کام نہیں کر سکتا, میں اسے اسد دراز سے جانتا ہوں, میں اور وہ پیپلز پارٹی میں اکٹھے رہے ہیں, اور کوئی الزام لگا لیتے یہ کام کم از کم وہ نہیں کر سکتا. اور رانا ثناء اللہ نے, رانا صاحب یہ ریکارڈ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سے ان سے پوچھ لیجئے گا, جس دن ان پہ پرچہ ہوا اس سے 1 ہفتہ پہلے میں پی ٹی آئی کا ایم این اے تھا, رانا صاحب مسلم لیگ نون کے ایم این اے تھے. لابی میں ہم اکٹھے ہوئے تو رانا ثناء اللہ نے مجھے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت, تمہاری حکومت میرے پہ کوئی گھٹیا مقدمہ بنانے کی سوچ رہی ہے, تو ان کا کہنا کہ کوئی پرچہ دینا تو کم نہ دینا, چبل نہ مارنا. تو میں جب یہ پرچہ ہوا تو میں نے کہا تھا کہ ثناء اللہ نے مجھے یہ بات بھی کہی تھی, اور آج یہ جو پرچہ ہوا یہ جھوٹا اور غلط ہے. میں ثناء اللہ کو جانتا ہوں, وہ یہ کام نہیں کر سکتا, یہ غلط پرچہ دیا انہوں نے. اس پر بھی عمران خان میرے سے ناراض ہوا تھا. اچھا, تو اس وقت آپ نے اپنی راہیں جدا کی. اب کیا فیوچر ہے آپ کا؟ جہانگیر ترین صاحب کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے کیا, کیسے لے کے چلیں گے؟ رانا صاحب ان کی جو اپنی جماعت ہے, میرے بڑے بھائی ہیں, میرے لیے احترام کی جگہ ہے, لیکن انہوں نے اپنی جماعت بنا لی, اور میں نے ان کو پہلے بتا دیا تھا
کہ میں آپ میرے بڑے بھائی ہیں, ہم اکٹھے آپ کے ساتھ چلے ہیں, لیکن میں اپنا سیاسی فیصلہ جب میں اس اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ریٹائر ہوں گا اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا. کتنا ٹف ٹائم دے سکتی ہے آپ کو پی ٹی آئی پنجاب میں الیکشنز میں؟ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں, ٹف ٹائم اس نے کیا دینا ہے. اچھا, ہمارے ضلع میں 10 سیٹیں ہیں اس وقت, 10 سیٹوں پہ 1 یا 2 کینڈیڈیٹ بھاگے ہوئے ہیں, باقی سب نے معافی مانگ لی ہے. اچھا, سو آپ کے خیال میں آئندہ آنے والے الیکشن میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنا رول پلے کریں گے, وہ اسرٹ کریں گے, یا آپ کچھ اور دیکھتے ہیں؟ انڈیپینڈنٹ جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے ہیں وہ اس کوشش میں مجھے لگ رہے ہیں کہ ہم آزاد لڑے اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں ہمیں ووٹ ڈالیں, لیکن یہ مشکل ہوگا, اس طرح کام چلے گا نہیں. کیا مشکل کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی والے اگر عمران خان کو میں الیکشن میں دیکھ نہیں رہا اور وہ اگر الیکشن میں نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی والے ووٹ کاسٹ کرنے نہیں جائیں گے, جو بہت زیادہ ہے نا اس کے ساتھ ایفلیٹڈ, یا کچھ پرسنٹ ہیں, تھوڑے ہیں, باقی سارے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ آ جائیں گے. تو ٹرن آؤٹ جو ہوگا الیکشن میں وہ آپ کے خیال میں انکریجنگ ہوگا یا لو ہوگا؟ 50-60 کے قریب ہوگا رانا صاحب. 50-60, اوکے, 50-60% آپ کے خیال میں ٹرن آؤٹ ہوگا الیکشنز میں. سو یہ دیکھ لیجیے گا. اچھا, اوکے. سو باقی لوگ جو ہیں جن کو ذرا تھوڑا سا وے فارورڈ کی بات کر لیتے ہیں. وے فارورڈ کون سی جماعت لے کے آ سکتی ہے؟ کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو جا کے لوگوں کو بتائے کہ جناب کسی بھی لیڈر کے پاس, کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو جا کے بائے کر سکیں لوگ اس کو, کوئی ایسا کوئی ان کے پاس کوئی کنونسنگ قسم کا وہاں پہ آرگومنٹ ہو جو حلقے میں ووٹ لینے جائیں اپنے اپنے تو ان کو کنونس کر سکے؟ 16 ماہ کی حکومت جو ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں, ان کی بھی جو کارکردگی ہے ان کو ذہن میں رکھیں. صرف یہ کہہ دینا کہ جناب ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا, اس نال تے لوگاں دے ٹیڈی پرن گے. رانا صاحب ایک ہی امید ہے اور وہ نواز شریف ہیں. نواز شریف نے ہمیشہ ملک کو مشکل معاملات سے نکالا ہے اور ملک کو پٹڑی پہ چڑھایا ہے, موٹر ویز بنائی ہیں, اکانومی کو ٹھیک کیا ہے, ایٹمی دھماکے کیے ہیں. نواز شریف نے کے بے پناہ کارنامے ہیں. لوگوں کو نواز شریف سے ایک امید ضرور ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل میں اگر کوئی ہمیں نکال سکتا ہے تو وہ نواز شریف ہے. نواز شریف کی طرف لوگ اٹریکٹ ہوں گے. جیسے جیسے الیکشن شروع ہوگا لوگ نواز شریف کے آنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کس کے بعد کافی ٹیمپو چینج ہوگا. نون لیگ میں کافی زیادہ جان پڑے گی اور نون لیگ کے ورکر ابھی سے جس دن سے انہیں امید ہوئی ہے کہ نواز شریف آنے لگے ہیں وہ چارج ہو رہے ہیں اور 21 تک کافی زیادہ گرم جوشی ہوگی. اور 21 کے بعد جب نواز شریف آ جائیں گے اور الیکشن کا جیسے ہی شیڈول ہوگا تو نون لیگ کافی چارج جماعت آپ کو نظر آئے گی پاکستان میں. شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ اپنی آخری ملاقات کر کے آئے ہیں پولیٹیکل طور پر میاں نواز شریف صاحب سے, یا وہ نون لیگ کا حصہ رہیں گے یا وہ الگ جماعت بنانے جا رہے ہیں؟ اس بارے میں رانا صاحب کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ میرے سے سینئر ہیں, میرے لیے قابل احترام ہیں. وہ جو کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, مجھے نہ اس کا کوئی علم ہے نہ میں اس بارے میں کوئی کمنٹس کرنا چاہتا ہوں. ہم دونوں ہوں گے ورلڈ کپ ٹرانسمیشن کرکٹ مستیاں میں, صرف سنو نیوز پر, اور چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے.